ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک له لائق ہے، جس نے اس کی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے رحم، ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے کی عزت کے جذبات کو پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انسانیت کا درس دینے کے لیے مبعوث کیا۔ جو انسان درندے بن کر زندگی گزار رہے تھے، انہیں انسان بنانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ محترم حضرات، ایک انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے انسان کا احترام کرے، عزت کرے اور اس کا اکرام کرے، اور اس میں ایک مسلمان کا یہ حق حد درجے بڑھ جاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تعظیم کرے، تکریم کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کے تعلق سے بدگمانی نہ کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان نہ کرے، بلکہ اپنی ذات کی جس قدر انسان عزت کا خیال کرتا ہے، اسی قدر یا اس سے بڑھ کر دوسروں کی ذات کا اور ان کے ادب و احترام کا، ان کی عزت کا بھرپور خیال کرے۔ یہ شریعت کی تعلیم۔ شریعت انسان ہونے کے اعتبار سے اس کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیتی ہے، اور پھر مزید مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس کی قدر و منزلت کو شریعت بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے درمیان قبیلے بنائے ہیں، خاندان بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تم میں اللہ کے نزدیک باعزت مکرم وہی ہے جو تقوی رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی خبر رکھنے والا۔
اس آیت کریمہ سے رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے بہت معمولی درجے میں کی ہے، تاکہ انسان کو بار بار اس بات کا احساس ہوتا رہے کہ میرے اندر کوئی بڑی خوبی نہیں ہے کہ جس پر میں اتراؤں، میرے اندر ایسے کوئی کمالات نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں دوسروں کو حقیر جانوں، معمولی جانوں، میری پیدائش کا معاملہ اتنا کوئی بڑا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں تکبر کروں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کی خود کمزوری اس کی پیدائش سے واضح ہو جاتی ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی پیدائش خود اس کی کمزوری پر دلیل ہے کہ انسان کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی قدرت والی ہے، تو ایسے وقت میں چاہیے کہ ایک انسان ہونے کے اعتبار سے خود کی عزت کے ساتھ دوسروں کی عزت کا خیال کرے، اور ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے دوسرے مسلمان کا بھی اسی قدر احترام کا خیال رکھے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں بھیجا، جبکہ آپ کے آنے سے پہلے عرب لوگوں کا یہ ماحول تھا کہ کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا، کوئی کسی کا احترام نہیں کرتا، خون خرابہ ان کے درمیان پایا جاتا تھا، عزت لوٹنا، عفت و پاک دامنی کا خیال نہ کرنا، اور لوگوں کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھ لینا، زبان سے کی جانے والی ہر طرح کی برائی کو انجام دینا، یہ سارے برائیوں کا ارتکاب عرب کی سرزمین والے کیا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک احسان کے طور پر بیان کیا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تاکہ رسول اس کی اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے اور لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، دلوں کی گندگی کو، ظاہری گندگی کو، معاشرے کی گندگی کو پاک کرے۔ اور اس دور میں جو گندگیاں ان کے درمیان پائی جاتی تھیں ان میں ایک بہت بڑی گندگی خاندان پر فخر کرنا، مال پر فخر کرنا، اپنے عہدہ و منصب پر فخر کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا، یہ بہت بڑی برائی ان میں پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس برائی کو پاک کر دیا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کر دیا، اتنا پاک کیا کہ صحابہ اسلام لانے کے بعد اپنی جان سے بڑھ کر دوسروں کی جان کو ترجیح دیتے تھے، اپنے مال سے بڑھ کر دوسروں کے مال کی حفاظت پر زیادہ زور دیتے تھے، اور اپنی عزت کی طرح دوسروں کی عزت کا بڑا خیال کرتے تھے۔ احترام انسانیت کا معاملہ صحابہ میں اتنا زیادہ آ گیا کہ دوسروں کی تعظیم کرنا، دوسروں کا احترام کرنا صحابہ کا ایک عمل خاص بن گیا کہ وہاں پر عمر کا خیال کیے بغیر، عہدہ و منصب اور مال کا خیال کیے بغیر سارے کے سارے ایک دوسرے کی تعظیم میں رہ کر اسلام پر عمل کرتے تھے۔ اسی لیے اسلام کی خوبیوں میں اس خوبی کو بیان کیا جاتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ احترام انسانیت کی بات تھی کہ پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں مال کے اعتبار سے لوگ غریبوں کے قریب نہیں آتے تھے، عہدہ و منصب کے اعتبار سے جن کے پاس عہدہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی نہیں آتا تھا، ان کی کوئی قدر نہیں کرتا تھا۔ لیکن اسلام نے انسانیت کا ایسا درس دیا جو درس کے لوگ اس کے متلاشی تھے اور اس کے پیاسے تھے۔ اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی عزیز، اس سے بڑھ کر تہذیب پر احسان کیا ہوگا۔
یقیناً یہ بات ہے کہ اسلام کی خوبیوں میں بہت بڑی خوبی ہے۔ ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ خوف کے ماحول کو پیدا کرنے والا مذہب ہے، اس کے اندر ہمدردی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ سب یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈے ہیں۔ بلکہ اسلام سے بڑھ کر دنیا میں ایسا کوئی مذہب ہے ہی نہیں جو انسانیت کے احترام کی تعلیم دیتا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے ان کی عزت کا خیال کرنے، ان کے عفت و پاک دامنی کا خیال کرنے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا۔ دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں، ہر جگہ لوٹ مار کا معاملہ، ہر جگہ دوسروں کو حقیر جاننے کا معاملہ، ہر جگہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے کا معاملہ۔ لیکن اسلام کی یہ خوبی ہے جو اسلام دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کفار مکہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، اگر آپ اپنی مجلس سے ان غریبوں کو خالی کرو گے، یہاں سے ہٹاؤ گے، تو ہم تم پر ایمان لائیں گے اور تمہارے پاس ہم بیٹھیں گے۔ اور یہ جملہ کفار مکہ کا کوئی نیا جملہ نہیں تھا، بلکہ ہر نبی کے لیے دشمنان اسلام نے، مشرکین نے یہی بات بتائی۔ نوح علیہ السلام سے بھی یہی جملہ لوگوں نے استعمال کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی چیز لوگوں نے پیش کی تھی کہ تمہارے پاس غریب ہی غریب ہیں، غریب تمہارے اطراف میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم کیسے آئیں؟ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اور کہا کہ آپ انہی کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اپنے رب کا نام لیتے ہیں۔ مالداروں کے آنے سے غریبوں کو دور مت کیجیے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام میں سب برابر ہے، اسلام میں سب برابر ہے۔ اسلام کی نگاہ میں اگر کوئی قابل عزت ہے تو وہ متقی انسان ہے، جس کا جتنا تقوی ہوگا اس کی اتنی ہی قدر ہوگی، اور جس کا جتنا تقوی کم ہوگا اس کی عزت و کمی کا معاملہ بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے شریعت کی تعلیم ہے کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھی گفتگو کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ کہا شریعت نے کہ اے ایمان والو تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ اکثر بدگمانیاں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور کہا جاسوسی مت کرو اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ یہ آیت کریمہ خود ہمیں اسلام کی خوبی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اسلام انسانیت کے اعتبار سے کتنی بہترین تعلیمات دیتا ہے، اس لیے کہ جو چیز معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی ہے، چاہے وہ معاشرہ مسلمانوں پر مشتمل ہو یا کہ اسلام اور اہل اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب والوں کے پر مشتمل ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہونے کے اعتبار سے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی، کسی کی غیبت بیان نہیں کی جا سکتی، کسی کے تعلق سے تجسس نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی کھلا دشمن ہے جس کی دشمنی واضح ہے، معلوم ہے کہ یہ دشمنی میں نقصان پہنچا کر ہی رہے گا، تو کہا کہ ایسے کھلے دشمن کے تعلق سے بدگمانی کی جا سکتی، ورنہ ایک انسان ہونے کے اعتبار سے کسی کے تعلق سے بدگمانی، تجسس اور غیبت کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ یہ احترام انسانیت میں بات شامل۔ محترم حضرات، اگر ہم شریعت کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس معاملے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کا کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے اسی چیز کو پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، چاہیے کہ دوسروں کی بھی عزت کرے،
چاہتا ہے کہ لوگ مجھے برا بلا نہ کہیں، وہ بھی کسی کے تعلق سے برا بلا نہ کہے، چاہتا ہے کہ میری کوئی غیبت بیان نہ کرے، چاہیے کہ وہ کسی کی غیبت بیان نہ کرے، چاہتا ہے کہ میں آرام کی زندگی گزاروں تو اپنی طرف سے ایسا کوئی کام نہ کرے کہ کسی مسلمان کو، کسی سگے بھائی کو یا معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے کسی انسان کو تکلیف نہ دے۔ یہ شریعت کی تعلیم۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لِأَخِی کا کلمہ استعمال کیا۔ اگر ہم اس کلمے کے اعتبار سے بات کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ عام ہے، اتنا عام ہے کہ اس میں سگا بھائی بھی شامل ہے اور ایک مسلمان بھائی بھی شامل ہے جس کا خاندانی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہونے کے اعتبار سے ہر انسان اس میں شامل ہے۔ کہا گیا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز تم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، تب تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعلمائنا، کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے علماء کی قدر و منزلت کو نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت نبی میں سے نہیں ہے، کہ یہ سنت نبی نہیں ہے، یہ شریعت کا کام نہیں ہے۔ کسی کا احترام نہ کرنا، کسی کی عزت نہ کرنا یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت تو یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کی جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، علماء کی قدر کی جائے، ان کے منزلت کا اعتبار کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام الانبیاء سید المرسلین ہیں، دنیا میں بھی آپ کا مقام بلند ہے اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام آپ کو دیا جائے گا۔ اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود مسلمانوں میں، صحابہ میں جو آپ سے بڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا، کہا کہ مسلمان ہونے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر ہوتا کہ تم اس شیخ کو، بوڑھے آدمی کو، اپنے والد کو گھر ہی میں چھوڑتے، میں خود وہاں پہنچ جاتا۔ یہ نبی کی تعلیم، نبی کا طرز عمل ہے کہ بہتر تھا کہ اس بوڑھے آدمی کو آپ اپنے گھر میں چھوڑتے، میں خود وہاں پر پہنچ جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، احادیث کے اندر یہ واقعات مذکور ہیں کہ حلیمہ سعدیہ جب کبھی اللہ کے رسول کے پاس آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا ہے، حصیر بچھا دیتے، تعظیم کرتے، احترام کرتے۔ جانے کے بعد لوگ پوچھتے کہ آخر یہ کون ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانے میں اگر کوئی بوڑھی عورتیں آیا کرتی تھیں، ان کے انتقال کے بعد اگر اللہ کے رسول کے پاس وہ بڑی عورتیں آتی یا ان کی سہیلیاں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی احترام کرتے، عزت کرتے، اپنی طاقت کے مطابق مہمان نوازی ان کی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی سنت۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ آج کے اس دور میں اگر ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، یقیناً یہ چیز ہم نوجوانوں میں محسوس کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کے پاس بڑوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، بڑوں کے احترام کی چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو نوجوان اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے، اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے، بھلا بتلاؤ کہ گھر سے باہر آ کر وہ دوسرے بڑوں کا کیا احترام کرے؟ یہ نوجوانوں کے اندر پائے جانے والی آج کی برائیوں میں سے بڑی برائی ہے، جس کا نتیجہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں، ہر جگہ مار کھاتے ہیں، کسی میں کامیابی حاصل نہیں کرتے، کہیں پر انہیں ترقی دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ ان کے پاس بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، کام نکالنے کا سلیقہ نہیں ہے، دوسروں کو عزت دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں یا کسی جگہ پر مزدوری کرتے ہیں یا اپنا ذاتی کاروبار ہے، ایسے وقت میں چاہیے کہ ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ شریعت کی تعلیم ہے کہ انسان بڑوں کی عزت کرے، بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے۔ یہ دنیاوی کام کاج میں بھی یہ چیز فائدہ مند ہے
اور اس کے علاوہ معاشرے کی اصلاح میں اور ماحول کو بہتر بنانے میں، محبت کو عام کرنے میں یقیناً یہ شریعت کی سب سے اعلیٰ تعلیم۔ محترم حضرات، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے، اس کی خیانت نہ کرے، اس کے تعلق سے جھوٹ نہ بولے، اور اسے بے یار و مددگار مصیبتوں میں نہ چھوڑے، اس کا ساتھ دیے بغیر نہ چھوڑے۔ کہا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی یہ چیزیں حرام ہیں۔ کیا ہیں؟ خون حرام ہے، قتل و غارت گیری کرنا حرام ہے، ایک مسلمان کا مال ناحق لینا حرام ہے، اور آگے فرمایا ایک مسلمان کی عزت نکالنا بھی حرام ہے۔ گویا کہ احترام کے خلاف ہے، احترام انسانیت کے خلاف ہے۔ مسلمان کی عزت کا خیال کرنا یہ سنت ہے، یہ دین ہے، اور مسلمان کی عزت نکالنا، حقیر جاننا، مذاق اڑانا یقیناً یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے، اور ایسا مسلمان کبھی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا جو دوسرے مسلمانوں کی عزت نکالتا ہے، ان کا استہزاء کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا التقوی ہا ہنا، لوگو تقوی یہ دل میں رہنے کی بات ہے، اور فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحتقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے برے ہونے میں یا کسی انسان کے برے ہونے میں اتنی بات کافی ہے کہ اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ انسان بہت ہی برا انسان ہے، اس کے اندر جو برائی ہے بہت بڑی برائی ہے، جو کسی مسلمان کی عزت کا خیال نہیں کرتا، اس کے احترام کا خیال نہیں کرتا۔ محترم حضرات، یہ جو نظام اللہ رب العالمین نے بنایا، کوئی عمر میں بڑا ہو جاتا ہے تو کوئی علم میں بڑا ہو جاتا ہے، کوئی مال میں بڑا ہو جاتا ہے، یہ جو کسی کو بڑپن اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یقیناً جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے قدر کا خیال کرتے ہوئے، اس کے مرتبے کا خیال کرتے ہوئے اسے وہ مقام عطا کرے، اور جو اس مقام پر پہنچ گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس مقام پر تکبر نہ کرے، اپنے اس مقام پر پہنچ کر اترانے پر نہ آئے، بلکہ وہ دوسروں کو اپنے برابر سمجھے۔ ایک مالدار غریب کو اپنے برابر سمجھے عزت میں، احترام میں، ایک عہدیدار دوسروں کو اپنے برابر سمجھے عزت میں، مقام میں، اور ایک عالم، ایک ذمہ دار دوسروں کو اپنے برابر سمجھے۔ یہی شریعت کی تعلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود کبھی آپ نے مراتب میں فرق نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے لیے عام صحابہ کے طرح، ایک عام مسلمانوں کی طرح آپ نے اپنے آپ کو رکھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کے بارے میں سنا ہے لیکن کبھی دیکھا نہیں کہ آخر یہ نبی کون ہے۔ دیکھا کہ ایک مجلس سجی ہوئی ہے، سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں نبی ہوں، میں آیا بیٹھ گیا، لیکن دیکھتا ہوں تو کسی کے لیے کوئی خاص مقام نہیں ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، میں بھی باتیں سنتا گیا۔ مجلس لمبی ہو گئی، جب مجلس ختم ہو کر جا رہے تھے لوگ، تو اس کے بعد میں نے سنا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہوئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی، مجلس میں بیٹھنے تک مجھے نہیں معلوم، پوری مجلس ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد مجھے لوگوں کے یہ کلمے سننے کے بعد معلوم ہوا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نبی کا تواضع تھا کہ آپ صحابہ کے درمیان بیٹھتے تو عام انسان کی طرح بیٹھتے، کوئی فرق کوئی تمیز آپ نہیں کرتے تھے، سب کی عزت کا احترام کا آپ خیال کرتے تھے۔ تو میں نے سلام کرتے ہوئے فرمایا علیک السلام علیک السلام علیک السلام، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیک السلام نہیں کہتے، جب شروع میں سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طریقہ بتایا سلام کرنے کا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یقیناً کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایسے کوئی امتیازی مقام اور امتیازی جگہ کا اعتبار نہیں کیا، اب سارے صحابہ کو اپنے برابر آپ تصور کرتے تھے۔ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے دوسروں کی عزت و احترام کا خیال کرنا اور اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم
شریعت کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور بات شریعت میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے احترام کا تعلق صرف انسان زندہ رہنے تک نہیں ہے، بلکہ انسان کے احترام کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد بھی کرنے کا حکم شریعت ہمیں دیتی ہے۔ انسان زندہ رہے تب بھی اس کا احترام کریں، انسان اگر مر جاتا ہے انسان ہونے کے اعتبار سے مرنے کے بعد بھی اس کے مقام کا، اس کی منزلت کا اور اس کی عزت کا، اس کے احترام کا پورا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک جنازے کا گزر ہوا۔ جیسے ہی جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جنازہ انسان کے دل میں آخرت کو یاد دلاتا ہے، کہ موت کو یاد دلاتا ہے، اس لیے جب بھی جنازے کو تم دیکھو تو چاہیے کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسا، صحابہ کے کہنے پر کہ یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ مر گیا ہے، اب وہ یہاں سے جا رہا ہے، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ اور علماء یہ کہتے ہیں جہاں تک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کی بات ہے یہ اختیاری ہے، انسان اگر کھڑتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں کھڑتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے دونوں عمل ثابت ہے۔ آپ نے کبھی کھڑا اور آپ نے کبھی جنازہ دیکھنے کے باوجود بیٹھے رہے، کبھی نہیں کھڑا۔ لیکن اتنی بات یہاں معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے تعلق سے کہا کہ یہودی کا جنازہ ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ تو کیا ہم اس کی تعظیم نہیں کریں گے؟ اور اسی طرح احادیث میں انسان کے مرنے کے بعد جو تعظیم کرنے کی تعلیم ہمیں ملتی ہے زمانے جاہلیت کے خلاف میں، وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے، جیسے آج بھی بعض غیر مسلموں کے تکفین و تدفین کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، یقیناً یہی کہنا پڑتا ہے کہ ان کے دل بھی بڑے سخت ہیں۔ یہ شریعت جو انسانیت کی تعلیم دیتی ہے سب سے بہترین تعلیم، غیر مسلموں کا جو طریقہ ہے انسان کے مرنے کے بعد کا اتنا ذلت آمیز طریقہ ہے کہ انسان کی کوئی قدر نہیں کرتا، اگر مر گیا تو فوراً گھر کے باہر لا کر پھینک دیتے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور ایک ڈر رہتا ہے، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گھر میں رکھیں گے تو اس کی روح گھر ہی میں گھومتی رہے گی۔ اللہ اکبر! جو انسان زندہ تھا، کھاتا پیتا تھا، کما کر لا کر دیتا تھا تو خوش تھے، زندگی اچھی تھی، لیکن مرتے ہی یہ تصور آ گیا کہ اس کی روح یہی گھومتی رہے گی اور ہمیں تکلیف دے گی۔ اللہ اکبر! یہ کتنی سخت دلی اور جہالت کی بات ہے کہ مرنے کے فوری بعد باہر لا کر پھینک دیتے ہیں، اور اتنی بے عزتی میت کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے جو جلاتے ہیں میت کو کتنی بری طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ہڈیاں الگ کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کی سب سے بڑی تعلیم ہے کہ انسان زندہ رہنے تک اس کے احترام کا حکم دیتا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ محترم حضرات، زمانے جاہلیت میں یہی چیز تھی، اگر کوئی مر جاتا تو لوگ اس کے ہڈیاں الگ کر دیتے، کھوپڑی پھوڑ کر، سر پھوڑ کر، اس کھوپڑی میں زمانے جاہلیت میں لوگ شراب پیا کرتے تھے، اتنے سخت دل یہ لوگ تھے۔ لیکن اسلام نے تعلیم دی اور اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی میت کی ہڈی کو توڑتا ہے، مرنے کے بعد میت کی ہڈی کو کوئی توڑتا ہے تو گویا کہ وہ ایک زندہ انسان کی ہڈی کو توڑ رہا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم، مرنے کے بعد بھی انسان کے احترام کا حکم شریعت میں اتنا زیادہ ہے، بلکہ ہم لوگ ایک میت کو جو کفناتے ہیں یا دفناتے ہیں، یہ طریقہ اتنا پاکیزہ طریقہ ہے، یقیناً جو اس چیز کو دیکھنے والے ہیں ضرور بضرور ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ انسان زندگی گزارے اپنے طور پر، لیکن مرے تو کم سے کم مسلمان ہو کر مرے، اس لیے کہ اسلام میں ایک میت کے ساتھ جو احترام ہوتا ہے وہ احترام دنیا کے کسی مذہب میں نہیں،
بلکہ بعض لوگوں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے، جو امریکہ کا جارج ڈبلیو بش، جارج ڈبلیو بش اول، اس کے پوتے کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ کہتا ہے کہ مجھے ہر جگہ پر کام ملا تھا، کبھی عراق مجھے جانا پڑا، کبھی مصر مجھے جانا پڑا صحافت کے کام سے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کی میری دوستی ہو گئی تھی اور اسلام کی تعلیمات کچھ نہ کچھ میں وہاں پڑھ لیا تھا۔ لیکن جب میرے سارے کام کاج کو مکمل کر کے امریکہ پہنچا، امریکہ پہنچنے کے بعد میں اپنے دوست کے ایک رشتہ دار کے جنازے میں شریک ہوا۔ جب کفنانے اور دفنانے کے طریقے کو دیکھا تو صرف اس طریقے کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے جو انسانیت کے ساتھ ادب و احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ اس مذہب کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جو انسان کے ادب و احترام کی تعلیم اتنی زیادہ دیتا ہو۔ بس وہ نہلانے کے طریقے کو دیکھ کر، کفنانے کے طریقے کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر! اور کیوں نہ ہو، یہ شریعت کی بہترین تعلیم ہے۔ شریعت انسان کو زندہ رہنے تک بھی اس کا احترام کا حکم دیتی ہے اور مرنے کے بعد بھی میت کے ساتھ احترام کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر کسی کو قبر میں دفنا دیں، کوئی قبر میں آرام کر رہا ہے، شریعت کی تعلیم اتنی زیادہ ہے اس مسئلے میں، شریعت کہتی ہے کہ کوئی کسی کی قبر کو روند نہیں سکتا، کھندل نہیں سکتا، قبروں پر ٹہر نہیں سکتا، قبروں پر ٹیک لگا کر بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ شریعت کی تعلیم۔ اللہ اکبر! کتنی پاکیزہ تعلیم! یہ انسانیت کے احترام میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی قبر پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تؤذی صاحب هذا القبر، اے انسان اس قبر والے کو تو تکلیف مت دے، ولا تؤذوه، چاہیے کہ کوئی قبر والوں کو تکلیف نہ دے۔ یہ شریعت کی تعلیم۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے پر یہ حکم ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بات بتائی گئی، کہا کہ ایک آدمی قبر پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، کہا کہ تیرا قبر پر ٹیک لگا کر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ تو کسی انگار پر بیٹھ جائے اور وہ انگار تیرے کپڑوں کو اور تیری چمڑی کو جلا دے۔ یہ بہتر ہے، انگارے پر بیٹھنا بہتر ہے کسی کی قبر پر بیٹھنے سے۔ یہ احترام انسانیت کی تعلیم، اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بہتر شریعت کی تعلیم کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، انسان کے مرنے کے بعد اس کے اچھے کاموں کا ذکر کرو، اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم مرے ہوئے انسان کی خوبیوں کو بیان کرو، برائیوں کو بیان مت کرو۔ وہ چلا گیا، اس نے اپنے منزل کو پا لیا، اسے جو چیز ملنی تھی مل گئی۔ قبر میں، آخرت میں اگر اچھا ہے تو اچھائی ملے گی، اگر برا تھا تو برائی ملے گی، لیکن جانے کے بعد اس کی برائیاں بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے شریعت کی تعلیم ہے اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے مرے ہوئے لوگوں کے اچھائیاں بیان کرو۔ محترم حضرات، شریعت کی تعلیم احترام انسانیت میں میت کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ شریعت نے کہا کہ تم میت کی زیارت کے لیے جاؤ، یہ تمہارے لیے باعث ثواب۔ میت کو انسان چھو سکتا ہے، بوسہ دے سکتا ہے، آنکھیں بند کر سکتا ہے، کفنانے میں، نہلانے میں شریک ہو سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں نہلانے میں، کفنانے میں، بلکہ احترام انسانیت کے طور پر ایک انسان جب دوسرے انسان کی خدمت کرتا ہے، مرے ہوئے انسان کا ساتھ دیتا ہے، آخری لمحے میں نہلانے کا اتنا بڑا عظیم کام ہے کسی میت کو نہلانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ غفر له 40 کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی میت کو نہلاتا ہے، نہلانے میں شریک ہوتا ہے، اور نہلانے کے وقت میں اگر کوئی جسمانی عیب دیکھتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، ان عیوب کو چھپا کر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ 40 کبیرہ گناہ، اللہ اکبر! جبکہ ایک انسان کتنے گناہ انجام دیتا ہے،
کہا کہ میت کو نہلانے کے بعد اس کے عیوب کو چھپانے سے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر کیا بات ہے؟ ایک تو پہلی بات ایک میت کا ساتھ دینا ہے، خدمت کرنا ہے، اور دوسری بڑی بات اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کرنا۔ احترام انسانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی کسی کے عیوب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ تو گویا کہ جب مرنے کے بعد کسی کے عیوب کو بیان نہیں کر سکتے تو زندہ رہنے تک کوئی کسی کی برائی کیسے بیان کر سکتا، کسی کی عزت کیسے نکال سکتا؟ بلکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جن کے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، اس بات کو جان لو، سن لو، اگر کوئی کسی کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اگر کوئی کسی کے عیوب کے پیچھے پڑے، پرواہ نہ کرے، اسے ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ذلیل کر دے گا، اگرچہ کہ وہ اپنے گھر میں چھپا رہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے۔ عام طور پر جب انسان لوگوں کے درمیان آئے گا تو ہی اس کے عیوب لوگوں کو معلوم ہوں گے، اس کی برائیاں لوگوں کو معلوم ہوں گی، اور جو تنہا رہے، اپنے گھر کے اندر رہے، اس کی خرابیاں کسی کو نہیں معلوم ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا دوسروں کے عیوب کو عام کر کر ذلیل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسا ذلیل کرے گا، اگرچہ کہ وہ لوگوں کے درمیان نہ آئے، اگرچہ کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا۔ اللہ الغرض، یقیناً شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی عزت کرے، احترام کرے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے انسان کی قدر و منزلت کا خیال رکھے، اور خاص کر نوجوان بڑے لوگوں کا احترام کریں، بچے بڑے لوگوں کا احترام کریں، اور خاص کر خواتین میں یہ برائی حد درجہ پائی جاتی ہے کہ خواتین عام طور پر ایک دوسرے کو حقیر جانتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس زیورات زیادہ ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں انہیں حقیر جانتی ہیں۔ اگر کسی کا خاندان مالدار ہے تو غریبوں کو حقیر جانتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کپڑے زیادہ ہیں تو دوسروں کو حقیر جانتی ہے۔ یہ چیز، یہ صفت عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہا گیا تھا، کیا وہ صفیہ جو پست قد ہیں، یہ کلمہ، یہ جملہ بس اسی حقارت کے اعتبار سے تھا، احترام نہ کرنے کے اعتبار سے تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے ایسا کلمہ آج استعمال کیا ہے، اگر اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی گندا ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ کوئی کسی کو حقیر نہ جائے، کوئی کسی کو ذلیل و رسوا نہ کرے، اپنے سے کم تر ہرگز نہ سمجھے۔ اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اس کے لحاظ سے اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ مالدار بھی اللہ کے نزدیک ایک غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مجبور ہے، اور ایک غریب بھی اللہ کے نزدیک محتاج ہے، وہ اللہ سے مانگنے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہم سمجھ لیں کہ اگر ایک باپ، اس کے 3-4 بچے ہیں، کوئی بچہ گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی لمبا ہے تو کوئی پست قد ہے، کوئی غریب ہے تو کوئی مالدار ہے، تو کیا وہ باپ اپنے بچوں کے عیوب کا خیال کرتے ہوئے کیا جو اچھا ہے اسے قریب کرے گا، جو اچھا نہیں ہے اسے بھگا دے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کے نگاہ میں سب برابر ہے، ہر ایک برابر ہے۔ جب یہ دنیاوی طور پر یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا، اللہ سب کو چلانے والا، اللہ سب کو دینے والا، اللہ کے حکم سے ساری چیزیں بنتی ہیں، چلتی ہیں، تو اللہ کی نگاہ میں تفاوت کیسے ہو سکتا ہے؟ سب برابر۔ اسی لیے کوئی کسی کو حقیر جان نہیں سکتا۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں، اور پیار و محبت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کو حقیر جاننے سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر تکبر اختیار کرنے سے بچائے۔
اللہ تعالیٰ انسانیت کے اعتبار سے انسانیت کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہمیں بیمار ہیں اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب العالمین جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر بار میں، اہل اولاد میں، زندگی میں، مال و متاع میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔